بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے میرے ساتھ مل کر دعا پڑھ لیجئے۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، رب یسر ولا تعسر تمم بالخیر، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما۔ اللہم انی اسألک علما نافعا رزقا واسعا شفاء من کل داء یا رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب ہدایت و نحو نے کتاب اللہ، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کرتے ہوئے اور کتاب اللہ کی طریق پر چلتے ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے اپنی کتاب کا آغاز کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں لفظ اللہ پر، رحمان اور رحیم پر مختلف کتابوں میں مختلف بحثیں کی گئی ہیں۔ آپ صرف اتنا یاد رکھیں کہ لفظ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے، رحمان اور رحیم اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں۔ رحمان اللہ تعالیٰ کی وہ صفت ہے جو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہی جائز ہے، غیر اللہ کے لیے اس کو استعمال کرنا جائز نہیں۔ رحیم غیر اللہ کے لیے بھی استعمال کی جا سکتی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کہ بالمؤمنین رؤوف الرحیم، کہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی مومنوں پر رؤوف اور رحیم ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک یہ نقطہ بھی رحمان اور رحیم میں ذہن میں رکھیے کہ رحمان میں 5 حروف ہیں اور رحیم میں 4 حروف ہیں۔ رحمان میں 5 حروف ہیں، را، ہا، اور ہا پر جو کھڑی زبر ہے جو الف کے قائم مقام ہوتی ہے، یعنی را، ہا، الف، میم، نون۔ اور رحیم میں را، ہا، یا، میم 4 حروف ہیں۔ اور عربی کا قاعدہ ہے کہ زیادت المبانی تدل علی زیادت المعانی، کہ زیادہ حروف زیادہ معانی پر دلالت کرتے ہیں۔ چونکہ رحمان میں حروف زیادہ ہیں تو اس میں رحمت بھی زیادہ پائی جائے گی، اور رحیم میں حروف کم ہیں تو اس میں رحمت کا معنی بھی، صفت رحمت بھی کم پائی جائے گی۔ یعنی مراد یہ ہوگی کہ رحمان وہ ذات جو انسان، حیوان، مومن اور کافر پر دنیا و آخرت میں رحم کرنے والی ذات ہے، اور رحیم وہ ذات کہ جو مومنوں پر آخرت میں رحم کرنے والی ذات ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے صاحب کتاب نے لکھا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔ یہاں آپ یہ یاد رکھیں کہ رب بالعالمین بھی پڑھ سکتے ہیں، رب العالمین بھی پڑھ سکتے ہیں، اور رب العالمین بھی پڑھ سکتے ہیں۔ جب آپ رب بالعالمین پڑھیں گے تو یہ اس وقت لفظ رب جو ہوگا یہ للہ کی صفت بنے گا، یعنی الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، رب العالمین جو اس کی صفت یہ ہے کہ وہ تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اور جب رب العالمین پڑھیں گے تو اس وقت عبارت یوں ہوگی کہ الحمدللہ اعنی رب العالمین، یعنی صاحب کتاب نے کہا کہ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، یعنی وہ اللہ جس سے میری مراد ہے کہ سارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔ رب العالمین بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اس صورت میں عبارت یہ ہوگی کہ الحمدللہ هو رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، وہ سارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔ والعاقبۃ للمتقین، اور
آخرت کا انجام متقیوں کے لیے ہے۔ والعاقبۃ للمتقین، انجام متقیوں کے لیے ہے۔ اب یہاں پر والعاقبۃ للمتقین بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اس صورت میں عبارت یوں ہوگی کہ والعاقبۃ الحسنۃ للمتقین، آخرت کا اچھا انجام متقیوں کے لیے، اس لیے کہ انجام تو کافروں کا بھی ہونا ہے، لیکن متقیوں کے لیے جو ہوگا وہ انجام اچھا انجام ہوگا۔ اور اسی طرح خیر العاقبۃ للمتقین بھی عبارت بن سکتی ہے، یعنی مراد یہ ہے کہ عاقبت بھی پڑھ سکتے ہیں اور عاقبت بھی پڑھ سکتے ہیں۔ والعاقبۃ للمتقین والعاقبۃ للمتقین والعاقبۃ الحسنۃ للمتقین اور خیر العاقبۃ للمتقین، یوں عبارت بنے گی۔ والصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اور درود اور سلام ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کا نام محمد ہے، اور ان کی آل پر اور تمام اصحاب پر۔ صلاۃ اور سلام، صلاۃ میں صرف ایک بات میں کہنا چاہوں گا، اور وہ یہ کہ صلاۃ کا لغوی معنی ہوتا ہے دعا، اور جب صلاۃ کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کی جائے تو مراد ہوگا رحمت۔ جب صلاۃ کی اضافت ملائکہ فرشتوں کی طرف ہو تو معنی ہوگا استغفار کا، اور جب مومنین کی طرف صلاۃ کی نسبت کی جائے تو معنی ہوگا دعا کا، اور جب پرندوں اور جانوروں کی طرف صلاۃ کی نسبت کی جائے تو وہاں معنی ہوگا تسبیح کا، ذکر کا۔ وآلہ واصحابہ اجمعین، اور درود اور سلام ہو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل اور تمام اصحاب پر، یعنی یہ اجمعین کہہ کر صاحب ہدایت النحو نے اہل تشیع حضرات کے موقف کی تردید فرمائی ہے کہ جن کے نزدیک چند اصحاب جو تھے وہ ان کا خاتمہ ایمان پہ ہوا تھا، باقیوں کا نہیں ہوا تھا، تو بہرحال اجمعین کہہ کر روافض اور خوارج کا رد کیا ہے، کیونکہ خارجی جو تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یا ان کے بعد، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت کم آل کو صاحب ایمان تصور کرتے تھے۔ تو صاحب کتاب نے ان دونوں فرقوں کا رد کیا، آلہ اور اصحابہ اجمعین کہہ کر۔ اما بعد میں یاد رکھیں بہت ساری بڑی کتابوں میں ابحاث آئیں گی، یہاں یہ ابتدائی کتاب ہے، اس میں اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اما کے متعلق نحویوں کے مختلف اقوال ہیں، بعض کہتے ہیں یہ اصل میں ماں تھا، بعض کہتے ہیں کہ یہ ماں تھا، بعض کہتے ہیں یہ لفظ اما جو تھا ان ماں تھا، ان ماں، اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں اسی طرح ہی تھا، اور اس میں کوئی رد و بدل نہیں کیا گیا۔ بعدوں کی بحث بھی بڑی تفصیل کے ساتھ بحث کی گئی ہے شرح تہذیب کے اندر۔ تو اما بعد کا مطلب یہ ہوتا ہے یعنی حمد و صلات کے بعد، یعنی جو ذکر کیا گیا ہے اس سے پہلے حمد کو اور صلات کو اور تسمیہ کو، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم اور الحمد اور صلات کے بعد، فہذا مختصر مضبوط فی النحو جماعت فیہ مہمات النحو علی ترتیب القافیہ مبوبا و مفصلا۔ بس یہ کتاب ہدایت النحو مختصر ہے، مضبوط ہے، مضبوط کا معنی ہے ضبط کی گئی ہے،
لکھی گئی ہے، مرتب کی گئی ہے۔ بس یہ کتاب جو کہ مختصر ہے، لکھی گئی ہے فی نحو، نحو میں، جماعت فیہ مہمات النحو، جمع کیے میں نے اس میں، یعنی اس کتاب میں، ہے کی ضمیر مختصر کی طرف لوٹ رہی ہے، مہمات النحو، نحو کے مقاصد، نحو کی اہم باتیں، میں نے اس کتاب میں نحو کی اہم باتوں کو جمع کیا ہے۔ کس طرح؟ علی ترتیب القافیت، قافیہ کی ترتیب پر۔ ترتیب کہتے ہیں کسی شے کو اس کے مرتبے پر رکھنا۔ تو صاحب ہدایت النحو کہتے ہیں کہ یہ مختصر نحو میں مرتب کی گئی کتاب ہے، جس میں نے جمع کیے ہیں نحو کے اہم مقاصد کو، نحو کی اہم باتوں کو، قافیہ کی ترتیب پر، مبوباً و مفصلاً، باب در باب اور فصل در فصل، یعنی باب باب کیا، فصل فصل کیا، اس طریقے کے مطابق میں نے یہ کتاب لکھی۔ اب یہاں پر بھی ایک بات یاد رکھیں کہ یہ مبوباً و مفصلاً بھی پڑھ سکتے ہیں اور مبوباً و مفصلاً بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر مبوباً و مفصلاً اسم فاعل کے وزن پر کریں تو اس کا معنی ہوگا کہ باب باب اور فصل فصل کرنے والا، یعنی میں اس کو، مصنف کہہ رہے ہیں کہ میں نے اس کو باب باب اور فصل فصل کیا ہے۔ یہ پھر جماعتوں میں تو ضمیر سے یہ حال بنے گا اگر مبوباً مفصلاً کہیں، اور اگر مبوباً مفصلاً کہیں، یعنی اسم مفعول کے وزن پر کہیں، تو پھر فیہ میں ہا کی ضمیر کا یہ حال بنے گا، یعنی یہ نحو کی جو مقاصد ہیں یہ باب باب اور فصل فصل لکھے گئے ہیں۔ بعبارت واضحۃ، واضح عبارت کے ساتھ، یعنی سمجھ آنے والی آسان عبارت کے ساتھ، اس لیے کہ قافیہ کی جو عبارت ہے وہ تھوڑی مشکل ہے۔ ما ایراد الامثلۃ، ساتھ مثالوں کے لانے کے، یعنی اس میں نے مثالوں کا بھی ذکر کیا ہے۔ فی جمیع مسائلہا، تمام مسائل میں مثالوں کے لانے کے ساتھ، واضح عبارت کے ساتھ میں نے اس کتاب کو لکھا ہے۔ من غیر تعرض للأدلة والعلل، بغیر ذکر کیے یا بغیر پیچھے پڑے یا بغیر توجہ کیے دلیلوں اور اسباب کی طرف، علتوں کی طرف، یعنی علتوں اور دلیلوں کی طرف دھیان دیے بغیر، ان کا ذکر کیے بغیر۔ لئلا یشوش ذہن المبتدی عن فہم المسائل، کیوں دلیلوں اور علتوں کو ذکر نہیں کیا؟ اس لیے کہ تاکہ لئلا یشوش، تاکہ پریشان نہ ہو، تشویش میں مبتلا نہ ہو، ذہن المبتدی، ابتدائی طالب علم کا ذہن، ابتدائی طالب علم کا ذہن تشویش میں مبتلا نہ ہو، وہ مشکل میں نہ پڑے، عن فہم المسائل، مسائل کے سمجھنے میں، ان مسائل کے سمجھنے میں مبتدی طالب علم، ابتدائی طالب علم کا ذہن تشویش میں نہ پڑے، یعنی وہ جب دلیلوں کی طرف جائے گا، اسباب کی طرف جائے گا اور مختلف اعتراضات اور اس کے جواب کی طرف جائے گا، تو یہ نحو کے جو مسائل ہوں گے وہ اس سے دور ہو جائیں گے، ان کی طرف اس کا دھیان نہیں رہے گا، تو مسائل اس کو صحیح سمجھ نہیں آئے گے۔ وَسَمَّيْتُهُ بِهِدَایَةِ النَّحْوِ، اور میں نے اس کتاب کا نام ہدایت النحو رکھا، رجاء ان یہدی اللہ تعالی بہ الطالبین، اس امید پر کہ ہدایت دے اللہ تعالی بھی، اس کے ذریعے، یعنی اس کتاب کے ذریعے، اس مختصر کے ذریعے،
तालिबीना, तलब करने वालों को, तालिब इल्मों को। वरतबतुहु अला मुक़द्दिमतिन व सलासति अक़साम, और मैंने इसको मुरतब किया एक मुकदमा पर और 3 अक़साम पर। यहाँ पर भी एक बात याद रखें कि बाज़ किताबों में सलासत अक़साम के बाद ख़ातिमा का लफ्ज़ भी आया हुआ है, और चूँकि किताब में, हिदायतुन्नास की किताब में ख़ात्मा है नहीं, तो बाज़ नुस्ख़ों में ख़ात्मा को नहीं लिखा गया, बाज़ किताबों में या बाज़ नुस्ख़ों में ख़ात्मा को लिखा जाता है। इस नीयत से लिखा जाता है कि मुसन्निफ़ की किताब में रद्द बदल ना हो, क्योंकि मुसन्निफ़ीन की जो किताबें हैं वो लिखने वालों पर या पढ़ने वालों पर अमानत होती हैं। तो बहरहाल बाज़ नुस्ख़ों में ख़ातिमा लिखा हुआ भी होता है और बाज़ नुस्ख़ों में लिखा हुआ नहीं भी होता। तो मैंने इस किताब को एक मुकदमा 3 अक़साम पर मुरतब किया, बितौफ़ीक़िल मलिकिल अज़ीज़िल अल्लाम, मलिक बादशाह, अज़ीज़ ज़बरदस्त, गालिब, अल्लाम बहुत जानने वाला, बादशाह गालिब जानने वाले की तौफ़ीक़ के साथ। वल्लाहु आलम बिहक़ीक़तिल कलाम।